جس مدینے والے کا تم نے کلمہ پڑھا ہے نا، کبھی اس کی اداؤں پر قربان ہو کر دیکھا کرو یار۔ جب ایک باپ اپنی جوان بیٹیوں کے گھر بیٹھے ہوئے گانے سن رہا ہے، اگر آپ کا بیٹا آپ کو انگلی سے پکڑ کر جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائے۔ دیکھیے روحانی دنیا وِد صاحبزادہ حضرت پیر سلطان فیاض الحسن سروری قادری کے ساتھ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروردگار نے اپنے چاہنے والوں کو، اپنے عاشقوں کو عبادت کے عنوان سے اپنے قریب کرنے کا جو فیصلہ فرمایا، یعنی تصور یہ ہے کہ تم اپنے خالق و مالک کو اپنا معبود بناؤ، اس کی عبادت کرو، اور اس عبادت کے ذریعے سے تم اس کے قریب تر پہنچ جاؤ، اور اس کے نتیجے میں اس کا فرمان یہ ہے کہ تمہاری عبادت کا معیار اگر وہ بن جائے جو کملی والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں میں ہم نے جلوہ گر کر دیا ہے، تو ایک وقت آئے گا، ایک وقت آ سکتا ہے، اور بندہ مومن پر یہ وقت ضرور آنا چاہیے کہ وہ عبادت کی اس کیفیت میں پہنچ جائے، گویا کہ اپنے رب کو، اپنے پروردگار کو نہ دیکھ سکنے کے باوجود بھی اس کو یقین ہو جائے، عبادت میں یہ مقام آئے، عبادت کا یہ معیار بنے، عبادت کی یہ کیفیت بنے، عبادت کی یہ شان بنے، اور عبادت کا یہ عنوان بنے کہ یہ بندہ اپنی بندگی میں تمام درجات طے کرتا ہوا اپنے رب کو نہ صرف مان رہا ہے بلکہ اسے اس کے ہونے کا یقین ہو گیا۔ اور بندگی کا یہ معیار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ نوافل پڑھتے پڑھتے، سجدہ ریزیاں کرتے کرتے، اذکار کرتے کرتے، عبادت کرتے کرتے تمہاری کیفیت یہ ہو جائے، تمہاری محبت اس مقام کو پہنچ جائے کہ اللہ رب العزت جل وعلا شانہ کی طرف سے بھی تمہارے لیے محبت کا اعلان کر دیا جائے۔ تمہاری محبت تو یہ ہو کہ تم نوافل پڑھو، تمہاری محبت تو یہ ہو کہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر رب کو مناؤ، تمہاری عبادت کی کیفیت تو یہ ہو کہ نماز پڑھتے ہوئے یہ تمہاری کیفیت بن جائے، گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، نہیں تو کم از کم یہ تصور بن جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کیفیت میں پہنچنے کے بعد اپنے رب کے انعامات کو سمجھو۔ فرمایا اللہ بھی محبت کا اعلان کر رہا ہے،
بندے نے عبادت کے ذریعے، سجدوں کے ذریعے، نوافل کے ذریعے، اذکار کے ذریعے، تسبیحات کے ذریعے اپنے رب سے اپنی محبت ظاہر کی، تو اب اللہ کی طرف سے جو محبت عطا کی جا رہی ہے اس کی کیفیت یہ بن گئی ہے، اس کا مرتبہ یہ بن گیا، اس کی شان یہ بن گئی ہے، اس کا معیار یہ بن گیا ہے کہ اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے گویا کہ زبان بندے کی ہے، بول میں رب رہا ہوں۔ آنکھ بندے کی ہے، دیکھ اللہ رہا ہے۔ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، ہاتھ بندے کے ہیں، گرفت اللہ کی ہے۔ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اور فرمایا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اب پاؤں تو بظاہر بندے کے ہیں لیکن ان میں رفتار جو ہے وہ اللہ کی آ گئی ہے۔ یہ جو شان ہے، یہ جو مرتبہ ہے، یہ جو مقام ہے، اس تک پہنچنے کے لیے آپ کو ایسے لوگوں کی صحبت چاہیے، ایسے لوگوں کی معیت چاہیے، ایسے لوگوں کا ساتھ چاہیے جو صرف کتاب پڑھنے والے، علم حاصل کرنے والے اور علم کو آگے پہنچانے والے نہ ہوں، بلکہ علم کو عمل کے سانچے میں اس طرح ڈھال دیں گویا کہ زبان سے بات نکلے بعد میں نور پہلے نظر آ جائے۔ اور یہی وہ بنیاد ہے جس کو قرآن نے بے شمار مثالوں سے سمجھایا ہے۔ علم کا یہی معیار ہمیں حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام والا نبینا کے اس امتی میں بھی نظر آتا ہے جس نے زبور کا علم تو حاصل کیا، لیکن وہ علم صرف زبان پر نہیں تھا، وہ صرف ترجمہ و تشریح میں نہیں تھا، بلکہ اس علم کی شان یہ تھی کہ خود پروردگار اس صاحب علم کا تعارف یہ کروا رہا ہے کہ اگر کسی نے علم کی شان دیکھنی ہو، اگر کسی نے علم کا معیار دیکھنا ہو تو اس بندہ مومن کو دیکھ لے۔ موازنہ بھی دیکھیے، جن طاقت کا پیکر ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، ہر بات کو ذہن میں لانے سے پہلے یہ بات ذہن میں لائیے، جو کچھ ہونا ہے، جو کچھ کرنا ہے، جو کچھ ہوگا، جو ہو رہا ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ لیکن جب اللہ ہی نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے، ایسا ہی ہوگا، ایسا ہی ہوتا رہا ہے، ایسا ہی ہوتا رہے گا، تو پھر ذرا سوال تو بنے گا کہ جب جن نے کہا، جس کا تعارف طاقت ہے، قال عفریت من الجن، بہت بڑا جن، بہت طاقت والا جن، اور اس نے کیا کہا؟ میں طاقتور ہوں، لیکن میں اس تخت کو جو ہزاروں میل دور اور ہزاروں من وزنی ہے لے آتا ہوں، قبل ان تقوم من مقامک، قبل ان تقوم من مقامک، اے اللہ کے جلیل القدر نبی، آپ کی مجلس کے اختتام سے پہلے پہلے وہ تخت میں لے آتا ہوں۔ مگر یہاں تقاضا کیا کیا جا رہا ہے کہ یہ وقت زیادہ ہے، مجھے اس سے کم وقت میں چاہیے۔ حالانکہ وہ خاتون
اڑ کے نہیں آ رہی، چل کے آ رہی ہے، مہینوں کا سفر ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر یہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ اب قرآن کا نور دیکھیے، اب قرآن کی شان دیکھیے، آپ قرآن کی حقیقت کو پرکھیے، قرآن میں ڈوبیے۔ افلا یتدبرون القرآن، تدبر کی دعوت دے رہا ہے قرآن۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تعارف دیکھیے، پہچان دیکھیے، شناخت دیکھیے، مرتبہ دیکھیے، مقام دیکھیے۔ قرآن کہتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، ہوگا تو اللہ کے حکم سے ہی، اور ایسا ہی جب تک آ گیا تو ایسا ہی ہوا۔ ھذا من فضل ربی، نبی ہو، ولی ہو، صحابہ ہوں، شہداء ہوں، اللہ کی مرضی یہی ہے کہ یہ عزت والے نام ہیں، انہیں عزت میں نے دی ہے، ان کو وقار میں نے دیا ہے، ان کو شان میں نے دی ہے۔ اگر تمہاری عقل میں یہ بات نہیں آ رہی تو اس کا ماتم مت برپا کرو، اللہ کی دی ہوئی شانوں کو چیلنج مت کرو، اللہ کے دیے ہوئے مرتبوں کو موضوع بحث مت بناؤ۔ قرآن کو ایک مرتبہ پھر سماعت فرمائیے، قال الذی عندہ علم من الکتاب۔ اللہ فرماتا ہے، قرآن اعلان کرتا ہے، اس بندے کا تعارف اس طرح کرواتا ہے، وہ بندہ جس کے پاس کتاب میں سے علم تھا، اس نے کہا میں لاتا ہوں پلک جھپکنے سے پہلے پہلے، اور تخت حاضر کر دیا۔ جب اللہ نے یہ شانیں دے ہی دی ہیں، جب اللہ نے یہ شانیں عطا کر ہی دی ہیں، تو اب ان پر گفتگو کرنا مناسب نہیں ہے، اس پر اسلام کے معیار کو گرانا کم از کم مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ ایک ہے کلمہ پڑھنے والا، ایک ہے وہ شخص جو ابھی تک کلمے سے محروم ہے، جسے کچھ پتہ نہیں ہے کہ اس کلمے کی شان کیا ہے، جسے پڑھتے ہی زندگی بھر کے اندھیرے روشنیوں میں بدل جاتے ہیں، جس کو پڑھتے ہی سینے روشن ہو جاتے ہیں، گناہوں پر مغفرت کی لکیر پھر جاتی ہے، اور اس کلمے کے پڑھتے ہی اگر پڑھانے والا کملی والا ہو تو پھر سینہ مدینہ بن جاتا ہے، ابو بکر صدیق اکبر بن جاتا ہے، عمر فاروق اعظم بن جاتا ہے، عثمان غنی ہو جاتا ہے، اور علی مدبر قرآن بن جاتا ہے۔ تو یہ جو معیار ہے اور یہ جو سٹیٹس ہے، this status due to Quranic education, due to the presence of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the whole spirituality depends on the presence of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. حضور یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ پڑھیے، جتنی مستند تاریخ کی کتابیں ہیں، حدیث کی کتابیں ہیں، جہاں بھی
بات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آئے گی تو لفظ حضور آ جائے گا، آ حضور، حضرت، یہ سب حضور ہی سے ہیں۔ اس بات کو تم ماننے کے لیے تیار ہو نا کہ حجر اسود تک پہنچے بغیر بھی اگر اس کے سامنے یوں ہاتھ بلند کر کے چوم لو تو جو کام تمہیں حجر اسود کے پاس جا کر اسے چوم کر جو معیار ملنا ہے، جو مقام ملنا ہے، یعنی تمہارے گناہوں کو حجر اسود نے چوس لینا ہے، ارے یہ تو پتھر ہے، اس میں تو روح نہیں ہے، اس میں تو جان نہیں ہے، لیکن اس کو یہ کمال اگر دیا جا سکتا ہے کہ یہ اپنے چومنے والے کو چاہے وہ پاس جا کر، سامنے جا کر، قریب جا کر چوم لے تو اس کے گناہوں کو اس نے چوس لینا ہے، اور چاہے تو دور سے ہی، اگر کسی وجہ سے قریب نہ آ سکے تو دور ہی سے نسبت تو بنانی پڑے گی نا، ہاتھ تو بلند کرنے پڑیں گے، پھر ہاتھوں کو حجر اسود کی طرف جھکانا بھی پڑے گا، پھر ان ہاتھوں کا بوسہ بھی لینا پڑے گا، اور پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ جو کام وہاں جا کر ہونا تھا تمہارے گئے بغیر حجر اسود نے وہاں سے یہاں آئے بغیر کر دیا ہے، تو بھائی کملی والا تو صرف نبی نہیں، امام الانبیاء ہے، صرف وجود نہیں، محبوب خدا ہے۔ دوستو، عبادت میں بھی ذوق پیدا تبھی ہوگا جب نماز کو اس کیفیت سے پڑھو گے، نماز کو اس شان سے پڑھو گے۔ فرمایا ایسی نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، میری نماز کو فالو کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بارگاہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ راتوں کو قیام زیادہ فرماتے ہیں، آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں، ان پر ورم آ جاتا ہے، کیا آپ کے پروردگار نے آپ کو مقام محمود نہیں عطا کر دیا؟ کیا آپ کے رب نے آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ آپ کے اسے معاف نہیں کر دیے؟ کیا آپ کے پروردگار نے آپ کو یہ نہیں فرمایا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، اپنا راتوں کا قیام کم کر دیجئے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے آپ کے سوجے ہوئے پاؤں دیکھے نہیں جا سکتے، اس لیے ہم بھی یہی التجا کرنے آئے ہیں کہ آپ اپنے راتوں کا قیام ذرا کم کر دیں۔ اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کیا تم یہ بات پسند نہیں کرتے کہ میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ بن جاؤں؟ افلا اکون لہ عبدا شکورا۔ اللہ اکبر۔ آج جب میں پوری دھرتی پر ایک نظر ڈالتا ہوں تو کورونا کی وجہ سے ڈسٹنس، فاصلہ قائم کرنے کی بات کی جا رہی ہے، اور محتاط رہنے کی بات کی جا رہی ہے، اور چاہیے تو یہ تھا کہ جو مریض ہیں ان کو لوگوں کے ساتھ مکس نہ ہونے دیا جائے، لیکن ہو یہ رہا ہے کہ جو صحت مند ہیں ان کو بھوک کی پریکٹس کرائی جا رہی ہے، ان کو بے روزگاری کی پریکٹس کرائی جا رہی ہے، ان سے کاروبار چھینے جا رہے ہیں، ان سے زمینیں واگزار کرائی جا رہی ہیں، ان سے گھر چھینے جا رہے ہیں۔ میرے دوستو، آپ کی نیت میں کچھ بھی ہو، لیکن سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام میں سے 1 کروڑ لوگوں کو اگر آپ، یا 2 کروڑ لوگوں کو اگر آپ بھیک دے بھی دیں گے تو باقی 20 کروڑ لوگوں کا کیا بنے گا؟ اس لیے ضرورت ہے لوگوں کو
اس طرف لگائیے، رمضان المبارک کا مہینہ اللہ معاف فرما دے گا۔ حالانکہ لوگوں کو تو مزاج یہی ہے، جمعے پر بھی اس وقت آتے ہیں جب جمعے کی نماز اختتام پر پہنچ رہی ہوتی ہیں۔ لوگوں کو تو مزاج ہی یہی ہے کہ پہلی تراویح میں مسجدیں بھر جاتی ہیں، درمیان میں خالی ہو جاتی ہیں۔ لوگوں کا تو ذوق ہی یہی ہے، 8 کے چکر میں مسجد خالی ہو جاتی ہے۔ اور جن لوگوں کو اللہ نے توفیق دی ہے، جن لوگوں پر اللہ نے رحمت فرمائی ہے، اور جو آسمان پھٹے، زمین پھٹے، بارش ہو، طوفان ہو، اندھیری ہو، انہوں نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے گھر کی نحوستوں کو، جہاں ہر وقت بے حیائی اور فحاشی کے مناظر دیکھے جا سکتے ہیں، ان میں رہ کر اسی زندگی کو جاری رکھنے کا موقع دیا جا رہا ہے، جبکہ مساجد اللہ کے گھر، سبحان اللہ۔ اور یہ سوال بھی بنتا ہے، مولا گھر تو رہنے کے لیے ہوتا ہے، تو رہنے سے بھی پاک ہے۔ فرمایا میں نے اس لیے بنایا ہے کہ کچھ وقت میرے گھر میں گزارو، وہ وقت تمہارا محفوظ ترین وقت ہوگا، اور اس وقت میں جب تمہیں میرا قرب ملے گا، جب تمہیں میری بندگی کا شعور اور نور اور سرور ملے گا، اور جو برکات تمہیں حاصل ہوں گی، تم وہ گھروں کو لے جانا۔ اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں، اور اس بات کی پابندی ہونی چاہیے، لوگ وضو گھر سے کر کے آئیں، مسجد کے اخراجات کم ہو جائیں گے، لوگ سنتے اور نوافل گھروں میں پڑھیں، فرض پڑھنے کے بعد وہ واپس نکل جائیں جب تک یہ وبا پھیلی ہوئی ہے۔ لیکن اس وبا کے نام پر اسلام سے دوری، اسلام سے علیحدگی، اسلامی عبادات سے علیحدگی، کاش اہل دانش اس پر غور و فکر فرمائیں۔ میں آپ تمام حضرات سے یہ کہنا چاہتا ہوں، نفل تو جب بھی پڑھے ہو جاتے ہیں، لیکن اس ماہ مبارک کے اندر نوافل کی بھی بڑی شان ہے۔ اس ماہ مبارک کے اندر تلاوت کی بھی بڑی شان ہے۔ اس ماہ مبارک کے اندر سخاوت کی بھی بڑی شان ہے۔ مال خرچ کر کے دیکھیے، ہو سکتا ہے موت ہی مہلت نہ دے کہ آپ اپنا مال سمیٹ کر کہیں بھجوا سکیں، تو بھائیو یہ مال اللہ کو دے دو، اللہ کی مخلوق پر خرچ ہو جائے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ صلہ رحمی ہو جائے۔ پیٹ بھر کے ہر آدمی کھا لیتا ہے، لیکن کبھی اس نے یہ خیال نہیں کیا کوئی تو ایسا بھی ہوگا جو پیٹ بھر کے نہیں کھا رہا ہوگا، کیوں نہ آج اس کو بھی میں اس میں شریک کر لوں، وہ بھی پیٹ بھر کے کھا لے۔ ناظرین آئیے اللہ سے دعا مانگتے ہیں، ہمیں ذوق بندگی دے، شوق سجدہ ریزی دے، لذت ذکر خدا اور مصطفیٰ دے، اور اس وقت امت کو جس دستگیری کی ضرورت ہے اس کا جھنڈا اٹھانے کی ہمیں اللہ توفیق عطا فرمائے، اور ہم اپنے نوجوانوں کی ایسی تربیت کر دیں کہ ان کی صبح شام دن رات اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے ان کی پہچان خدا اور مصطفیٰ سے ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اگر تم رات کو گھر جا کر ماں باپ سے صرف مسکرا کے بات ہی کر لیا کرو، جس مدینے والے کا تم نے کلمہ پڑھا ہے، کبھی اس کی اداؤں پر قربان ہو کر دیکھا کرو یار۔ جب ایک باپ اپنی جوان بیٹیوں کے گھر بیٹھے ہوئے گانے سن رہا ہے، اگر آپ کا بیٹا آپ کو انگلی سے پکڑ کر جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائے۔ دیکھیے روحانی دنیا وِد صاحبزادہ حضرت پیر سلطان فیاض الحسن سروری قادری کے ساتھ۔